زینتے بزمِ قرآن حافظ جمال اللہ شاہ ہیں سبھی پر مہرباں حافظ جمال اللہ شاہ. سرزمین رامپور انوار با اعزاز ہے. سرزمین رامپور انوار با اعزاز ہے. جلوہ فرما ہے یہاں حافظ جمال اللہ شاہ. معزز سامعین حضرات، میکس میوزک انڈیا پر آپ نے حاجی تسنیم عارف کے گائے ہوئے اس سے پہلے دو اور واقعات سنے اور بہت پسند کیا. پہلا واقعہ حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کا میں نے میکس میوزک انڈیا پر آپ کو سنایا اور آپ نے بہت ہی زیادہ اس کو پسند کیا. اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا برکتی گلو بند، یہ واقعہ بھی ابھی حال ہی میں ریلیز ہوا ہے اور آپ نے اس کو بھی بہت پسند کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب یہ تیسرا واقعہ لے کر حاضر خدمت آیا ہوں. اس بار میں آپ کو ایک ایسی داستان سنانے جا رہا ہوں جو جناب حافظ جمال اللہ شاہ رامپوری سے منسلک ہے. رامپور ایک مشہور جگہ ہے اتر پردیش میں جہاں پر حضرت حافظ جمال اللہ شاہ کا مزار مقدس ہے. آپ بہت ہی پائے کے بزرگ ہیں اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، والد کون ہیں، کس طرح رامپور میں آئے، اس کے بعد آپ نے رامپور میں رہ کر لوگوں کو کس طرح سے فیضیاب کیا. ایک کرامت ان کی بڑی مشہور ہے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 29ویں تاریخ کو مسجد شاہی مسجد جو ہے وہاں کی اس کے امام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ تراویح کون پڑھائے گا. آپ نے حضرت حافظ جمال اللہ صاحب کے دربار میں جا کر جب یہ عرض کی تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز میں جو سب سے پہلے تمہیں دکھے اس شخص کو میرے پاس لے آنا. امام صاحب اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد جب دیکھنے لگے تو ایک پنڈت جی ان کو نظر آئے. وہ ان کو حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے اور پھر کس طرح سے حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک حافظ قرآن بنایا. یہ ان کی بڑی مشہور کرامت ہے جو آپ اس میں سننے جا رہے ہیں. کلام لکھا ہے جناب قاری انوار عالم ادے پوری بجنور نے. میوزک کے فرائض انجام دیے ہیں ماسٹر سونو نے. یہ پیشکش ہے میکس میوزک انڈیا کی اور یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے یہ تسنیم عارف سید پور بدایونی کی ہے. ریکارڈنگ ایس کلیانی اسٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندھی جی کی ہے. تو لیجئے سامعین یہ بڑا پیارا سا واقعہ ملاحظہ کیجئے گا. داستان حافظ جمال اللہ. انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، وہ داستان پیش ہے حافظ جمال کی، وہ داستان پیش ہے حافظ جمال کی. انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، انوار جس میں خوب ہے باتیں کمال کی، وہ داستان پیش ہے حافظ جمال کی، وہ داستان پیش ہے حافظ جمال کی، وہ داستان پیش ہے حافظ جمال کی. شہر رامپور ہے بریلی کے پاس میں، جو صوبہ یو پی میں ہے رکھو قیاس میں، حافظ جمال کا وہیں لوگ
रोज़े पे उनके रहमत हक की बहार है। आ जाए जो भी लौट के खाली न जाएगा, वो अपनी तलब से सिवा इनाम पाएगा। देते हैं भीख मांगने वालों को रात दिन, सुनते हैं आप सबके ख्यालों को रात दिन। सैयद जमालुल औलिया वलियों की जान है, वलियों में ये भी दोस्तों बाइज़्ज़ो शान है। औलाद गौस पाक है, ऊंचा मकाम है। सुल्तान शाह आपके वालिद का नाम है। मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए जनाब, राहे खुदा पे इस तरह शहदा हुए जनाब। बचपन में ख्वाब देखा अली मुर्तज़ा भी है, और साथ उनके हजरत गौसुल वरा भी हैं। दोनों ने फिर लुआब दहन मुंह में डाल कर, दोनों ने फिर लुआब दहन मुंह में डाल कर, दोनों ने फिर लुआब दहन मुंह में डाल कर, एक पल में इनकी हसरतें रख दी निकाल कर। एक पल में इनकी हसरतें रख दी निकाल कर, एक पल में इनकी हसरतें रख दी निकाल कर। अय्याम तिफली में ही जमाना भुला दिया, जो खेलने का वक्त था सारा गंवा दिया। एक दीन के आलिम थे वहाँ पर चले गए, कुरान पाक हाथ में लेकर चले गए। वो भी वली थे, फैज से सीने को भर लिया, उनसे कुरान पाक को फिर हिफ्ज़ कर लिया। एक रोज वो कहने लगे हाफिज जमाल से, भारत में तेरा हिस्सा है मेरे ख्याल से। अब जाओ हिंदुस्तान मेरी मान लीजिए, जाकर वहाँ पे दीन की खिदमत को कीजिए। मखलूक खुदा तुमसे वहाँ फैज़ पाएगी, ताज़ा बहार दीन के गुलशन में आएगी। उस्ताद का ये हुक्म था, दिल्ली में आ गए, फिर जल्वे इल्म फिक़्ह के दिल में समा गए। एक शेख से फिक़्ह पढ़ी हजरत ने शौक से, कुरान पाक पढ़ते रहे आप ज़ौक़ से। एक रात पढ़ रहे थे कुरान करीम को, एक रात पढ़ रहे थे कुरान करीम को, एक रात पढ़ रहे थे कुरान करीम को, और याद कर रहे थे गफूरुर रहीम को, और याद कर रहे थे गफूरुर रहीम को, और याद कर रहे थे गफूरुर रहीम को। सदा कुरान की तिलावत कमाल है, पर ऐसे विलायत का तो मिलना मुहाल है। बैत न होगे जब तलक सुन लो जमाल, तुम पाओगे ना ऐसे कभी कोई कमाल। तुम उठ कर चले परवान की उस वक्त रात की, फौरन गए उस्ताद की खिदमत में बात की। अब होना चाहता हूँ मैं बैत कराइए, लिल्लाह किसी शेख से मुझको मिलाइए। रोज़े पे बाकी बिल्ला के एक शेख थे मुकीम, आलिम भी थे और थे बड़े अय्याम से मुकीम। उस्ताद उनको ले गए, देखा जो पीर को, आया पसंद पीर का जलवा ज़मीर को। वो
شیخ قطب الدین تھے اشرف مزاج تھا، نورانی ان کے سر پہ ولایت کا تاج تھا، ان سے مرید ہو گئے دل باغ باغ تھا، ہر علم سے مہکا ہوا ان کا دماغ تھا، اللہ نے نوازا ولایت سے آپ کو، اللہ نے نوازا ولایت سے آپ کو، اللہ نے نوازا ولایت سے آپ کو، اپنے کرم سے کشف و کرامت سے آپ کو، اپنے کرم سے کشف و کرامت سے آپ کو، اپنے کرم سے کشف و کرامت سے آپ کو۔ پھر 12 سال پیر کی خدمت کی آپ نے، ہر حکم پہ لبیک تھا حد کر دیا آپ نے، اس عرصے میں حضرت نے ریاضت بھی خوب کی، اپنے مجاہدوں میں عبادت بھی خوب کی، پھر پیر نے نوازا ولایت کے جام سے، آگاہی ان کو ہو گئی علم تمام سے، یہ حکم پیر کا تھا چلے آئے شاد کام، اور آ کے رام پور میں کیا آپ نے قیام، والی تھے جو شہر کے تھا مشہور ان کا نام، فیض اللہ کے نواب وہ لوگوں میں تھا مقام، لشکر میں ان کے کام بھی پایا جناب نے، اور اپنی ولایت کو چھپایا جناب نے، سورج پہ کبھی ہوتا نہیں دھول کا اثر، کرنوں کا ولایت کی ہر ایک دل پہ تھا اثر، جب لوگ آشنا ہوئے حضرت کے حال سے، پانے لگے پھر فیض وہ حافظ جمال سے، ایک بھیڑ سی رہنے لگی خدمت میں آپ کی، ایک بھیڑ سی رہنے لگی خدمت میں آپ کی، ایک بھیڑ سی رہنے لگی خدمت میں آپ کی، یوں 4 چاند لگ گئے شہرت میں آپ کی، یوں 4 چاند لگ گئے شہرت میں آپ کی، یوں 4 چاند لگ گئے شہرت میں آپ کی۔ حلقے میں کافی لوگ تھے سب باوقار تھے، درگاہی خاص آپ کے خدمت گزار تھے، درگاہی کو جب اپنا خلیفہ بنا لیا، محبوب الہی وہ ہوئے سب عطا کیا، اللہ نے یہ مرتبہ درگاہی کو دیا، وہ بھی ولی کامل ہوئے ایک شور ہو گیا، اب ہر طرف تھے ان کی کرامت کے تذکرے، ہوتے ہیں اب بھی ان کی ولایت کے تذکرے، مجموعہ کرامات میں لکھا ہے دوستو، کچھ لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا ہے دوستو، حافظ جمال جس جگہ ہوتے کمال تھا، آتا تھا شیر عاشق حافظ جمال تھا، دے کر سلامی آپ کو جاتا تھا روز ہی، دیدار کر کے فیض وہ پاتا تھا روز ہی، خدمت میں سر جھکانا ہی بس اس کا کام تھا، حافظ جمال اللہ کا وہ بھی غلام تھا، اصلاح خلق رب کی وہ کرتے تھے شان سے، اصلاح خلق رب کی وہ کرتے تھے شان سے، اصلاح خلق رب کی وہ کرتے تھے شان سے، عشق خدا دلوں میں وہ بھرتے تھے شان سے، عشق خدا دلوں میں وہ بھرتے تھے شان سے، عشق
مسجد کی بات ہے، کیا شان والی دیکھیے حضرت کی ذات ہے۔ 29 تھی تاریخ وہ شعبان کا تھا ماہ، پھر اس کے اور سامنے رمضان کا تھا ماہ۔ مولانا جو مسجد میں تھے بےتاب تھے بہت، تھی فکر انہیں وقت کے حالات سے بہت۔ گر چاند نکلا کون تراویح پڑھائے گا، محراب سونی ہوگی یہ دیکھا نہ جائے گا۔ حافظ نہیں ہے کوئی بھی رب کے کلام کا، ہوگا جو چاند رات کو ماہ سیام کا۔ ہوگی نہ تراویح تو مزہ کچھ نہ آئے گا، قرآن پاک کون یہاں پھر سنائے گا۔ سوچا یہ بات آپ کو جا کر بتاؤں میں، حافظ جمال اللہ کی خدمت میں جاؤں میں۔ کچھ انتظام آپ ہی فرمائیں گے ضرور، کچھ انتظام آپ ہی فرمائیں گے ضرور، کچھ انتظام آپ ہی فرمائیں گے ضرور۔ کیا اس امر میں ہونا ہے بتلائیں گے ضرور، کیا اس امر میں ہونا ہے بتلائیں گے ضرور، کیا اس امر میں ہونا ہے بتلائیں گے ضرور۔ جا کر کہا حضور پریشان ہوں بہت، 29ویں شعبان ہے حیران ہوں بہت۔ حافظ نہیں ہے کوئی تراویح کے واسطے، جو الجھنے ہیں وہ ہیں سبھی میرے واسطے۔ حافظ جمال بولے خدا کر دکھائے گا، رمضان کا چاند آج نظر ہی نہ آئے گا۔ کی عرض کل کے واسطے کیا حکم ہے جناب، بولے جمال اللہ سنو غور سے جناب۔ بعد فجر صبح کو عقیدت سے دیکھنا، دروازے مسجد پہ کھڑے ہو کے دیکھنا۔ جو سب سے پہلے تم کو نظر آئے آدمی، لے آنا میرے پاس جو مل جائے آدمی۔ مولانا کی صبح کو نظر راہ پر پڑی، پنڈت جی آ رہے تھے جو ان پر نظر پڑی۔ پانی کا لوٹا اور ایک گھنٹی تھی ہاتھ میں، مندر کو جا رہے تھے نہ کوئی تھا ساتھ میں۔ مولانا ان کو دیکھ کے مسرور ہو گئے، مولانا ان کو دیکھ کے مسرور ہو گئے، مولانا ان کو دیکھ کے مسرور ہو گئے۔ حیران بھی تھے کہ کیا کرے مجبور ہو گئے، حیران بھی تھے کہ کیا کرے مجبور ہو گئے، حیران بھی تھے کہ کیا کرے مجبور ہو گئے۔ پنڈت سے کہا آئیے فرمان آیا ہے، حافظ جمال نے تمہیں فوراً بلایا ہے۔ حیران وہ بھی ہو گئے کیا مجھ سے کام ہے، میں جانتا نہیں ہوں سنا ان کا نام ہے۔ مولانا ساتھ لے گئے ان کو دیار میں، اب وہ بھی آ گئے تھے کرم کی بہار میں۔ پنڈت پہ نظر ڈال دی حافظ جمال نے، کر لی قبول یہ ادا اس ذوالجلال نے۔ فرمایا آپ نے نہیں حافظ تو آؤ تم، میں چاہتا ہوں اب کے تراویح پڑھاؤ تم۔ گھبرا گئے پنڈت کہا ہندو میں حضور، آگاہ میرے حال سے
से बस आप हैं हुजूर। कैसे मैं सुनाऊंगा कुराने करीम को, मैंने न कभी याद किया उस रहीम को। ये छोड़िए मजाक करम कीजिए हुजूर, मैं जा रहा हूँ मुझको दुआ दीजिए हुजूर। फरमाया ठहरो गुस्ल करो और न जाओ तुम, फरमाया ठहरो गुस्ल करो और न जाओ तुम, फरमाया ठहरो गुस्ल करो और न जाओ तुम। लग जाओ मेरे सीने से ना खौफ खाओ तुम, लग जाओ मेरे सीने से ना खौफ खाओ तुम, लग जाओ मेरे सीने से ना खौफ खाओ तुम। उनको गुस्ल कराया गले से लगा लिया, करवाई आंख बंद नजर को उठा लिया। पंडित को भींचा और कहा अब बताओ तुम पहुँचे कहाँ पे, हाल को अपना सुनाओ तुम। 10 पारे याद हो गए पंडित ने अर्ज की, दोबारा भींचा आपने वो खुश पे अर्ज की। अब 20 पारे हो गए सह पारा भींच कर, पूछा तो बोले हो गया कब्जा कुरान पर। अनजान था कुरान को पढ़ना सिखा दिया, शुक्र खुदा जो आपने हाफिज बना दिया। मशहूर करामत है ये हाफिज जमाल की, अब मोमिनो ये बात है बेशक कमाल की। पर्दा किए हुजूर को बरसों गुजर गए, हैं ना खलफ वो जिनके लिए आप मर गए। रहती है भीड़ आज भी उनके दयार पर, पाते हैं लोग अपनी मुरादें मजार पर। अनवार ये कुरान मुक़द्दस की बात